ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم سر تھامس وائٹ کی جس پوائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے فارگیٹ ناٹ یٹ دا ٹرائڈ انٹینٹ۔ اس پوائم کا ایک اور ٹائٹل بھی ہے دا لور بیسیچتھ ہز مسٹریس۔ یہ پوائم ٹوٹل 5 کوارٹرینز پر کنسسٹڈ ہے۔ کوارٹرین کا مطلب ہے 4 لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا، تو 5 کوارٹرینز پر کنسسٹڈ ہونے کی وجہ سے اس پوائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹرینتھ ہے 20۔ اس پوائم میں پوائٹ نے اپنی بیلوڈ کو ایڈریس کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ اسے چاہیے کہ اس کی محبت کو کبھی بھی مت فراموش کرے، کبھی بھی نہ بھلائے، کیونکہ محبت میں اس نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ پوائٹ کہتا ہے فارگیٹ ناٹ یٹ دا ٹرائڈ انٹینٹ۔ اے میری محبوبہ، میری محبت کو کبھی بھی مت بھلانا، کیونکہ میں تمہاری آزمودہ محبت ہوں، میں تمہارا آزمایا ہوا ارادہ ہوں، یعنی میں ایک ایسا ارادہ ہوں، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا تم نے ارادہ کیا اور اس کی محبت کو آزما لیا۔ آف سچ اے ٹروتھ ایز آئی ہیو مینٹ، اور ایک ایسی حقیقت ہوں، میرا مطلب ہے مائی گریٹ ٹریویل سو گلیڈلی اسپینٹ۔ اور محبت میں جتنی بھی تکالیف آئی تھیں، جتنی بھی ہارڈشپس آئی تھیں، جتنی بھی مشقت آئی، میں نے اسے بڑی خوشی سے گزار دیا، بڑی خوشی سے برداشت کیا اور بڑے اچھے مزاج کے ساتھ ٹالریٹ کیا۔ فارگیٹ ناٹ یٹ، اس لیے میری محبت کو کبھی بھی مت بھلانا۔ یعنی پوائٹ اپنی بیلوڈ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ایک ایسی محبت ہوں جسے تم نے آزمایا ہے، اور میں نے محبت میں آنے والی تمام مشکلات کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے تم سے بہت ہی زیادہ محبت کی ہے، تم مجھے کبھی بھی مت بھلانا۔ فارگیٹ ناٹ یٹ when first began the very life you know۔ تم جانتی ہو کہ جب ہماری محبت کی ابتدا ہوئی تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات تھیں، ہماری زندگی تھکاوٹ کا شکار تھی۔ تم میری محبت والی زندگی کو کبھی بھی مت بھلانا۔ since when the suit، جب سے میں نے تم سے اپنے محبت کی درخواست کی تھی، the service، اور جو میں نے تمہاری خدمت کی ہے، none tell can، کوئی بھی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ forget not yet، اس لیے تم اسے کبھی بھی فراموش مت کرنا۔ یعنی سیکنڈ سٹینزا میں وہ کہتا ہے کہ جب ہماری محبت کی ابتدا ہوئی، میں نے تم سے اپنی محبت کی درخواست کی، تو تمہاری محبت کو پانے کے لیے میں نے تمہاری بہت زیادہ خدمت کی جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اس لیے تم بھی کوشش کرو کہ میری محبت کو فراموش مت کرنا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے فارگیٹ ناٹ یٹ دا گریٹ ایسیز، اور تم کبھی بھی فراموش مت کرنا، کبھی بھی مت بھلانا، کیونکہ بہت سی بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں۔ دا کروئل رونگ، اور بہت ہی ظالمانہ قسم کے غلط رویے کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے۔ دا اسکارنفل ویز، اور بہت ہی قابل نفرت ذرائع تم نے استعمال کیے ہیں۔ دا پینفل پیشنس ان ڈینیز، اور تمہاری تاخیر کی وجہ سے مجھے بہت ہی دردناک قسم کا صبر کرنا پڑا ہے۔ فارگیٹ ناٹ یٹ، اس لیے میری محبت کو فراموش مت کرنا۔ یعنی اے میری محبوبہ، تمہاری محبت میں نے بہت ہی ظالمانہ رویے اور بہت ہی تکالیف اور قابل نفرت قسم کے ذرائع اور تمہاری ڈیلے کی وجہ سے، تمہارے دیر کی آنے کی وجہ سے بہت زیادہ دکھ بھرے انتظار کیے ہیں اور بہت زیادہ صبر کیا ہے، اس لیے میری محبت کو فراموش مت کرنا۔ فارگیٹ ناٹ یٹ، فارگیٹ ناٹ دس، میری اس چیز کو کبھی بھی فراموش مت کرنا۔ ہاؤ لانگ اگو ہیتھ بین اینڈ از دا مائنڈ دیٹ نیور مینٹ امس، اور ایک لمبے عرصے سے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے مجھے تمہارے غلط رویے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن تم اسے فراموش مت کرنا۔ فارگیٹ ناٹ دین thine own approved، یعنی تم میری محبت کو فراموش مت کرنا، کیونکہ تم نے میری محبت کو اپروو کیا تھا، میری محبت کو تسلیم کیا تھا۔ the which so long hath thee so loved، اور تم نے بہت عرصے تک مجھ سے محبت کی ہے۔ whose steadfast faith yet never moved، the which so long hath thee so loved، اور میں نے تم سے بہت لمبے عرصے تک محبت کی ہے۔ whose steadfast faith yet never moved، اور میرا جو تمہارے اوپر یقین تھا وہ بالکل پختہ ہے اور ابھی تک وہ ڈگمگایا نہیں ہے۔ فارگیٹ ناٹ دس، اس چیز کو کبھی بھی فراموش مت کرنا کہ میں نے تم سے بہت لمبے عرصے تک محبت کی ہے، اور میری جو محبت ہے ابھی تک اس پر یقین قائم ہے، وہ ابھی تک نہیں ڈگمگایا۔
اس پوئم کا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوئم میں یوز ہونے والی لٹریری ٹرمز یا فگر آف سپیچ کی جانب۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رائم سکیم۔ اس پوئم کے تمام سٹینزاز میں سیم رائم سکیم یوز کی گئی ہے، یعنی اے بی، یعنی فرسٹ تھرڈ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں جبکہ فورتھ لائن رائمڈ نہیں ہے۔ جیسا کہ فرسٹ سٹینزا کو اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے انٹینٹ، سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے مینٹ، اور تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے اسپینٹ، اور فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے یٹ۔ فرسٹ سٹینزا میں چاروں لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، یعنی اس کی رائم سکیم ہے اے۔ سیکنڈ سٹینزا میں بگین، وین، کین، یہ تینوں لائنز آپس میں رائمڈ ہیں جبکہ چوتھی لائن رائمڈ نہیں ہے۔ تھرڈ سٹینزا میں اسیز، ویز، ڈینیز، فورتھ سٹینزا میں دس از، امس، ففتھ سٹینزا میں اپرووڈ، لوڈ، مووڈ۔ یعنی اگر ہم اس کی رائم سکیم دیکھیں تو فرسٹ سٹینزا میں اے جبکہ باقی سٹینزاز میں اے بی ہے۔ نیکسٹ ہے اپوسٹروفی۔ اپوسٹروفی کا مطلب ہے کہ اگر پوئٹ کسی کو ایڈریس کرے تو اسے اپوسٹروفی کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں وہ اپنی بیلوڈ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے forget not yet the tried intent۔ نیکسٹ ہے میٹافر۔ میٹافر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی کوالٹی کی بیس پر اس سے بیٹر یا ورس چیز ڈکلیئر کر دینا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں وہ اپنی محبت کو ٹرائیڈ انٹینٹ ڈکلیئر کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے انجمنٹ۔ انجمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو ایسی لائن کو اینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں، جبکہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اس ٹیکنیک کو انجمنٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ لائن نمبر 1 ایک رن آن لائن ہے جس میں وہ کہتا ہے forget not yet the tried intent، مجھے مت بھلاؤ کیونکہ میں تمہاری آزمودہ محبت ہوں۔ اب کیسے وہ نیکسٹ لائن میں بیان کرتا ہے of such a truth as I have meant، یہ ایک حقیقت ہے جس سے میری مراد ہے۔ نیکسٹ ہے کایورا۔ کایورا کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ کسی لائن میں پنکچویشن مارک یوز کرتے ہوئے پاز یا بریک لے تو اسے کایورا کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 6 میں دا ویری لائف یہ نو کے بعد کوما یوز کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے اینافورا۔ اینافورا کا مطلب ہے بگننگ آف 2 or more than 2 lines with the same word، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 6 اور 7 دا سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 or more than 2 words in the same line with the same letter or sound، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں گریٹ، گلیڈلی، یہ دونوں ورڈز جی لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 3 میں سو، اسپینٹ، لائن نمبر 7 میں سوٹ، سروس، لائن نمبر 11 میں پینفل، پیشنس، لائن نمبر 18 میں لانگ، لوڈ۔ نیکسٹ ہے کانسوننس۔ کانسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں forget not yet intent، ان چاروں ورڈز میں ٹی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ کانسوننٹ لیٹر ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 10 میں cruel، scornful۔ نیکسٹ ہے ایسوننس۔ ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈز آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں forget yet intent، ان تینوں ورڈز میں ای لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ واول ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس پوئم کے تھیم کو دیکھیں تو اس میں پوئٹ نے اپنی بیلوڈ کو اپنی محبت کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے اور اسے کہا ہے کہ وہ اس کی محبت کو کبھی بھی فراموش مت کرے۔ یہاں پر یہ پوئم ختم ہوئی۔ سر ٹامس وائٹ کی دیگر پوئمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر سر ٹامس وائٹ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں اور جن لٹریری ٹرمز کا ذکر اس پوئم میں کیا گیا ہے ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر لٹریری ٹرمز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ ان دونوں پلے لسٹس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ Thank you for attending this lecture.